السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ دوستو، اس وقت میں آپ حضرات کو دو تین مسئلے خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آب زمزم کے بارے میں، کہ آب زمزم جو ہے پینے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا صحیح ہے یا بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم جو ہے عمرہ کرنے کے بعد ہم نے حلق کرانے سے پہلے ہی احرام کھول دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارے اوپر دم پڑ جائے گا اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور اسی طرح سے دو چار سوالات حضرات کے آئے ہیں وہ بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ حج کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، بہت ساری ضروری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آب زمزم کے بارے میں۔ دیکھیے، آب زمزم پینے سے پہلے دعا کا کیا طریقہ ہے، آب زمزم پینے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا کیا یہ سنت ہے یا نہیں۔ دیکھیے، آب زمزم کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف رک کر کے پینا یہ صرف مستحب ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ مستحب ہے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، قبلے کی طرف رک کر کے پینا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کر پینا گناہ ہے۔ بیٹھ کر بھی پینا اچھی بات ہے، لیکن اس زمزم کے پانی کو جو ہے کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دی گئی ہے، کہ کھڑے ہو کر بھی پینا مستحب ہے۔ بہرحال زمزم پیتے وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں آپ سے وسعت رزق، علم نافع یعنی نفع دینے والا علم، اور ہر بیماری سے شفا یابی مانگتا ہوں۔ تو آپ حضرات جو ہے آب زمزم کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پینا سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد میں ہم نے جو ہے حلق ابھی نہیں کرایا کہ احرام کھول دیا، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو حدود حرم میں جا کر حلق بھی کرانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حدود حرم میں ایک جانور کی قربانی بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو آپ کے اوپر دم بھی پڑ گیا ہے اور آپ کو جو ہے حلق بھی کرانا پڑے گا۔ تو یہ ضروری بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دو چار سوالات اور ہیں۔ ساجدہ بہن نے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ 16 جون میں جدہ جائیں گے، پہلے عمرہ کرے کے کب طواف قدوم کریں گے، کیونکہ 7 تاریخ کو ہم لوگوں کو مینا لے جائیں گے۔ دیکھیے، طواف قدوم جاتے ہی جو عمرہ کرتے ہیں، ہم جاتے ہی جو عمرہ کرتے ہیں اس کا جو طواف ہوتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ تو یہ تو جاتے ہی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ عامر سید بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی، احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگا کیا؟ جی ہاں، دیکھیے، احرام باندھنے سے پہلے نہیں بلکہ احرام باندھنے کے بعد۔ آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ جو ہے وضو غسل کریں گے، یا احرام باندھنے سے پہلے وضو غسل کر لیا، اب احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنے کے بعد اب جو ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نیت کریں گے کہ اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا یہ نیت کرتی ہوں، یا اللہ تو اسے قبول کر لے اور میرے لیے آسان کر دے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کہیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر مسجد عائشہ سے آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو پورے راستے یہ پڑھتے رہنا ہے، اور جیسے ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوں گے آپ کو تلبیہ بالکل بند کر دینی ہے، اس کے بعد آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے نصر اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت، اگر ہمارے اوپر دم نہیں پڑا ہے، ہم سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ڈاؤٹ کی وجہ سے کیا ہم دم ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے ڈاؤٹ کی وجہ سے دم آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ ایسا ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کا مسئلہ معلوم کر لیں۔ روزانہ جو ہے مولانا مکی الحجازی کا جو ہے روزانہ بیان ہوتا ہے، وہاں سوال اور جواب ہوتے ہیں، آپ کسی پرچی پہ لکھ کے انہیں جو ہے جواب دے دیں۔ اگر جس چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی بات ہے، یا مدرسہ سہولتیہ چلے جائیں یا ان کا فون نمبر لے لیں، جب آپ قربانی کے لیے جائیں گے تو کوئی اگر ایسا مسئلہ ہو آپ ان سے معلوم بھی کر سکتے ہیں، یہ آسان راستہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کے کیا فائدے ہیں۔ دوستو، حج جو ہے اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک بنیادی رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ کی اہم عبادت تقرب الہی اور دل و دماغ کو گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس شخص پر جو مسلمان، عاقل، بالغ ہو، یعنی عقل بھی رکھتا ہو، بالغ بھی ہو، جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کے اخراجات نیز اہل و عیال کے واجبی خرچ پورے کرنے کے بعد اس قدر زائد رقم ہو، اس قدر زیادہ پیسے ہوں جس سے حج کے ضروری اخراجات پورے ہو سکتے ہوں۔ حج کے بے شمار دینی، دنیاوی، مالی، معاشی، سماجی، معاشرتی فوائد ہیں، اور ان فوائد کو سمیٹنے کا تعلق یقیناً انسان کے ارادے اور محنت پر موقوف ہے۔ حج کا سفر بالخصوص مناسک حج ایک مسلمان کے لیے ماں بعد کی زندگی کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی حج کرنے کے بعد انسان جو ہے سیدھے راستے پر، صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ حج اور مناسک حج پوری زندگی کے لیے انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مشق ہے۔ حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو کچھ کھجوریں اور آب زمزم وغیرہ تقسیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض تحائف وہ ہیں جو بنا مانگے، بنا خریدے، من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تحفہ اتحاد اور اتفاق کی نعمت ہے۔ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ حج میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، متحد ہو کر، ایک ہو کر طواف کرتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، اور اپنے اندر سے ہر قسم کی عصمت اور بھید بھاؤ، ذات، برادری، رنگ، نسل، عجمی اور غیر عجمی کا فرق اور مسلک وغیرہ دیکھے بغیر متحد ہو کر ان ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حاجی کو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے مقام میں جا کر بغیر مسلک، بغیر نسب و منصب اور بغیر ذات برادری کو دیکھے متحد ہو کر، ایک ہو کر، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو۔ نیز انہی میں سے ایک تحفہ صبر و تحمل ہے، ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حاجی کو دوران طواف اور رمی جمار کبھی کبھار ایسے حالات پیش آتے ہیں جو طبیعت کے موافق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار دھکے پر دھکے کھا رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، معافی حاجی کی رٹ لگاتا ہے، وہ دھکے کھا کر مرنے مارنے پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اسے یاد ہے کہ اللہ کا فرمان ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وہ اپنے حج کو رفث، فسوق اور جدال سے بچا رہا ہے۔ اس وقت حاجی صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر آ کر ناموافق حالات کے پیش آنے پر صبر و تحمل سے کام لے، اور اپنے اندر مجاہدانہ مزاج، قربانی اور نفس امارہ کو کچل دینے کا جذبہ پیدا کریں، جبکہ اللہ کا خود فرمان ہے اے ایمان والو، صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے اندر صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہو۔ حاجی جانور کی تو قربانی دے دیتا ہے، لیکن اصل قربانی تو نفس کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے۔ انہی میں سے ایک تحفہ استقامت، دوام، ثبات، یعنی حاجی ایام حج میں پابندی سے اعمال کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنن و مستحبات کی رعایت کرتا ہے، لیکن جب اپنے مقام پر جاتا ہے تو سنن و نوافل کی بات تو دور ہے، فرض کا اہتمام بھی مشکل سے کر پاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جس میں مداومت اور استقامت ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ انہی میں سے ایک تحفہ خدمت خلق ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ حاجی ایام حج میں غریبوں، یتیموں کی مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اسی طرح اپنے مقام پر لوٹنے کے بعد بھی اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ باقی رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور یتیموں، مساکین اور راہگیروں اور سائلوں کو اور قیدی و غلامی کو گردن چھڑانے میں مدد کرو۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یتیم و مسکینوں، غلاموں، راہگیروں اور سائلوں کی مدد کریں۔ ایک حدیث میں تو مخلوق کو اللہ کا عیال یعنی کنبہ کہا گیا اور ان کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کو محبت الہی کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ فرمایا مشکات کی حدیث ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال زیر کفالت ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ بھلائی اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث شریف سے یہی پیغام ملتا کہ ہم اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ انہی میں سے ایک تحفہ شرک و بدعت سے اجتناب کا بھی ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا جو خیال حج میں راسخ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدا انسانوں کو جس طرح غیروں سے بے نیاز کرتی ہے، اسے بھی عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ روزہ رسول پر صلاۃ و سلام کر کے جو روحانیت حاجی نے حاصل کیا اسے بھی بانٹنے کی اشد ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے محبت رسول کیا چیز ہے اور اس کا تقاضے کیا ہیں۔ اور ایک حاجی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں میں منحصر ہے، ایک اطاعت خداوندی، دوسرے اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ اللہ کا فرمان ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جب تم مضبوطی سے اسے تھام لوگے تمہیں کوئی بھی ہرگز گمراہ نہیں کریں گے۔ لہذا ایک حاجی کو روزہ رسول سے اپنے اندر اطاعت خداوندی اور عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ لے کر واپس ہونا چاہیے اور اپنے مقام پر جا کر اس کو عام بھی کرنا چاہیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جو باتیں میں نے بتائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔